اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت وعلى ربهم يتوكلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 2۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کا یہ مختصر سا عرصہ 29 یا 30 دن کے اس متبرک مقدس مہینے میں کی جانے والی عبادتوں کے اجر و ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑھا چڑھا کر بندوں کو نوازتے ہیں، سرفراز فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک کی جتنی عبادتیں ہیں اسے گہرائی کے ساتھ غور سے دیکھیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ بڑے بڑے انعامات کو حاصل کرنے کا شارٹ کٹ ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں میں ہی یہ صلاحیت، یہ خوبی، یہ طاقت پیدا کر دیتے ہیں کہ باوجود عبادتوں کی زیادتی، مجموعہ کثرت سے عبادت ہونے کے، اور پھر موسم گرما کا رمضان المبارک، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ جو صلاحیت دیتے ہیں اس پر اگر ایک بندہ اپنی پیدائش سے لے کر مرنے تک سجدے کی حالت میں رہ جائے تب بھی کم ہے۔ وقت تھوڑا، عبادتیں ٹوٹی پھوٹی، مختصر، تھوڑی، اجر و ثواب بے پناہ، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف، طویل حدیث شریف کا حصہ ہے کہ بتایا گیا کہ وَهُوَ الشَّهْرُ، رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، اولہ رحمت، پہلا دہا، پہلے 10 دن رحمت ہی رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، بیچ کے درمیانی 10 دن مغفرت کے، بخشش کے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، تیسرا دہا، آخری 10 دن دوزخ کی آگ سے آزادی کا۔ کتنے آسان دکھ رہے ہیں، میں بولنے میں بھی آسان، سننے میں بھی آسان۔ رحمت کا دہا، مغفرت کا دہا، دوزخ کی آگ سے آزادی کا، کتنا ایزی دکھ رہا۔ لیکن رحمت کے لیے بندوں کو مشقت اٹھانا ہے، مغفرت بخشش چاہنا ہے، پورے گناہوں کو مٹا دینا۔ غفرہ یغفر مغفرتن کے معنی کسی چیز کو کسی چیز میں ڈھانک دینا، چھپا دینا۔ تو گناہوں کو، خطاؤں کو، قصوروں کو نیکیوں سے ڈھانک دینا۔ بظاہر آسان دکھ رہا، رحمت کا پہلا دہا
مغفرت کا دوسرا دہا، تیسرا دہا، دوزخ کی آگ سے آزادی، آزادی ملنا دوزخ کی آگ سے، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ بہترین مواقع ہیں، بہترین اور اعلیٰ ترین اعمال خیر پر اچھے سے اچھے پرفارمنس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں۔ بہترین پریکٹس، اعلیٰ ترین پریکٹس، بہترین ہارڈ ورکنگ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑے بڑے تمغے دیتے ہیں، بڑے بڑے ایوارڈ دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ دین کی چھوٹی یا بڑی، جسے ہم چھوٹی سمجھتے ہیں یا بڑی بات، کوئی بھی بات ہو، اس کے تعلق سے یہ جملہ ہمیشہ ذہن نشین رہے۔ ہر وقت یہ جملہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، یہ ہمیشہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ الدین، دین میں سب چیزیں شامل ہے، چھوٹی بڑی ہر چیز۔ الدین کلہ ادب، دین پورے کا پورا کمپلیٹلی ادب پر مشتمل ہے۔ ریسپیکٹ، ادب نہ ہو تو پھر سمجھ لیجئے کہ بڑے سے بڑے اعمال کر لے، اعمال کے پہاڑ کھڑے کر لے، ریسپیکٹ نہیں ہے تو پورے کے پورے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ تو ادب سب سے اہم ترین چیز ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یاد رکھو، بے شک مومن تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، تھرا جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں، اور یہ صرف اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، قرآن عظیم ادب سیکھنے سکھانے کا سب سے بڑا ذریعہ، بڑا سورس۔ آج کل دیکھا جائے تو موٹیویشنل اسپیچز سن کر لوگ امپریس ہو جاتے، ارے کیا اچھا موٹیویٹ کیا بھائی، کیا اچھی ایگزامپل دیا، کیا ایگزامپل بھرے پڑے ہیں، مثالیں بھرے پڑے ہیں قرآن پاک میں، واقعات بھرے پڑے ہیں اچھوں کے بہترین انجام کی اور بروں کے بدترین انجام کی۔ ساری جتنے موٹیویشنل باتیں ہیں قرآن عظیم سے ہی لی جا رہی ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ساری کی ساری باتیں قرآن عظیم سے لے رہے ہیں۔ تو ادب کی بات ہے، ادب، قرآن کو ادب کے ساتھ پڑھنا، سننا، سیکھنا چاہیے۔ میں ایک مثال اپنے بچپن کی دیتا ہوں، آپ مجھ سے بڑی عمر والے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ بچپن میں قرآن پاک کو پڑھتے پڑھتے، تلاوت کرتے کرتے کسی کے ہاتھ سے سہو ہو جاتا، گر جاتا بائی مسٹیک، تو کیا کرتے تھے؟ سب واقف ہیں۔ اس کو وزن کرتے تھے، تولتے تھے، جوار سے، گیہوں سے، چاول سے، نمک سے، کچھ بھی نہ ہو تو پانی سے، یہ اجناس سے تولتے تھے، تول کے اسے خیرات کر دیتے تھے۔ جو مسٹیک ہو گئی، قرآن پاک گر گیا، سہو ہو گیا، چھوٹ گیا، بیٹھے ہیں نیچے ہی بیٹھے ہیں، رحال سے نیچے گرا، ٹھہرے ٹھہرے بھی نہیں، لیکن ادب کا یہ عالم تھا، ڈر کا یہ عالم تھا کہ اللہ کی ذات جیسی عظمت والی، اللہ متکلم اور اللہ کا کلام بھی اتنا ہی متبرک، اس کی عظمت کے پیش نظر تولتے تھے، ویٹ کرتے تھے اور دیتے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو، گھروں میں فخر و فاقے رہتے تھے، تو پانی، ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظروں کو دیکھے ہیں، بارہا دیکھے ہیں اپنے بڑوں سے۔ جب بچپن میں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن لوگ، ہماری نانی وغیرہ سمجھاتے تھے کہ اس کی وجہ سے یہ جو خطا ہو گیا، گر گیا، اس کی وجہ سے یہ تول رہے ہیں۔ کفارہ، ڈر، خوف اور ادب، سب سے بڑھ کر ادب۔ آج مت دیکھیے حرمین میں جنگلے، جوہلا، کمینے، بے ادب، بے دین لوگ پیروں پر قرآن شریف لے کر بیٹھے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب دیکھتے ہیں تو۔ جنگلے ہیں، وہ بے ادب ہیں، ان کو مت دیکھیے۔ اسی وجہ سے ان کے گھرانے سے ایمان اٹھ گیا، نام کے مسلمان ہیں، سب سے بڑی چیز حب نبی نہیں ہے۔
جیسا کہ کل ایک حدیث شریف پیش کر کے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اپنی اولاد کو ادب سکھانے کی بات اللہ کے نبی نے حکم کے طور پر کہا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تم اپنی اولاد کو 3 چیزوں سے ادب سکھاؤ، اللہ کے نبی نے۔ نمبر 1 اس میں یہی تھا، سب سے پہلی یہ بات تھی کہ تم اپنے نبی کی تعظیم کی، محبت کی بات سکھاؤ۔ تو آج ان کے پاس حب نبی نہیں، نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو نبی کو چھوٹا بھائی بڑا بھائی کی مثال دیتے ہیں، بدبختی کی انتہا۔ ان کو مت دیکھیے، لیکن یہاں جو اپنے بڑوں کا طریقہ تھا، ادب تھا، میں نے جیسا عرض کیا کہ الدین کلہ ادب، بات چھوٹی ہو یا بڑی، وضو کرنے کا ادب بتایا گیا، کسی سے ملنے کا ادب بتایا گیا، کسی حضیرے میں جانے کا ادب بتایا گیا، بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو ادب بتایا گیا، سونے کا ادب بتایا گیا، کھانے کا ادب بتایا گیا، سب چیز، ہر چھوٹی بڑی، ہر چیز کا ادب سکھایا گیا۔ تو یہ تو کلام اللہ، سب سے پرفیکٹ موٹیویشنل بک، اللہ کا کلام، اتنا عظمتوں والا، اسے کیسے بے ادبی کے ساتھ پڑھے؟ تو بہترین عالیت والے اعمال میں قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، اور سب سے بڑھ کر قرآنی تعلیمات پر، احکامات پر، فرمودات پر عمل کرنا، یہ عالیت والا کام ہے۔ اس کے لیے چند احادیث شریفہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ قرآن پڑھتے وقت تخیل اور تصور یہ کیجئے کہ ہم اس متکلم کا کلام پڑھ رہے ہیں، اس مقدس ہستی کا کلام پڑھ رہے ہیں جس نے قرآن میں ہی یہ دعویٰ کیا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے، کسی پہاڑ پر اتارتے، تو وہ اللہ کے ڈر سے، خوف سے، خشیت سے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کے لیے من خشیت اللہ، آیت شریفہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھنا بھی ڈر سے، سیکھنا بھی ڈر سے، سکھانا بھی ڈر سے، اور اس پر عمل کرنا بھی ڈر سے، خشیت سے، خوف سے، تاکہ پھر ہمیں قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین اور افضل ترین، افضل کا لفظ ہے حدیث شریف میں، سب سے بزرگوار، سب سے زیادہ قابل احترام، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جب قرآن سیکھے گا تو سکھانے کے قابل بن جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ افضل انسان کون ہوتا ہے؟ جو قرآن سیکھنے والا ہوتا ہے اور قرآن سکھانے والا۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کے بہترین اشخاص، اچھے لوگ کون ہیں؟ جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث شریف جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا ماہر، ایکسپرٹ، قرآن کی تعلیمات کا، قرآن کی گرامر کا، قرآن کے میننگ کا ماہر، معزز اور قابل احترام فرشتوں اور بزرگ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ رتبہ کتنا بڑھا اس کا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہی انسان قرآن کا ماہر قرار پائے گا جو نور ایمان کے ساتھ پڑھتا ہے،
نور ایمان کے ساتھ پڑھانے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور اس پر مشکل ہو، اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ بعض جنے اٹک اٹک کے پڑھتے، تھوڑا سا تکلف ہو جاتا، زبان میں لکونت آ جاتی، کچھ اٹکتے ہیں، تو اللہ کتنا مہربان ہوا، ڈبل ثواب دے رہے ہیں، بڑا ثواب دے رہے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا ہے۔ عمر کے کسی بھی حصے میں جب سیکھنے کی توفیق ہوتی ہے تو سیکھ لینا چاہیے۔ تو اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ قرآن کا ماہر اور ایکسپرٹ جو ہوتا ہے، نور ایمان کے ساتھ قرآن سیکھا اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اس کا رتبہ، اس کا مقام، اس کا اسٹیٹس، اس کا لیول یہ ہے کہ وہ فرشتے، ملائکہ اور انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ تو قرآن اور قرآنی تعلیمات سے، قرآن سیکھنے اور سکھانے سے شغف، لگاؤ بڑھنا چاہیے۔ رمضان المبارک قرآن سے خاص جڑا ہوا ہے، قرآن پاک رمضان شریف میں ہی نازل ہوا ہے، اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ابھی نہیں آتا، نہیں آیا، شرمندگی محسوس کر رہے، نہیں۔ میں اپنی فخری کے ابتدائی دور میں اس شخصیت کو بھی پڑھایا ہوں جو 80 برس کے ہو چکے تھے۔ انہوں نے خواہش کیا، میں نے پڑھایا اور ان کو اپریشیٹ کیا کہ آپ مایوس مت ہوئیے، ابھی سانسیں ہیں، عقل سلامت ہے، اللہ مہربان ہوا، ابھی بھی آپ کو توفیق دیا، 1-2 سطر ہی صحیح پڑھیے آپ۔ تو الحمدللہ اس کے بعد ایسا ہو گیا کہ وہ روانی کے ساتھ ایک دن میں اچھا خاصا پارا پڑھنے لگ گئے تھے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے بھر دے۔ ایک اور حدیث شریف صحیح مسلم میں آئی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، بے شک قرآن پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن قرآن شفیع، سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ یعنی قرآن پاک کو معنی اور مطلب کے ساتھ اللہ کے کلام سمجھ کر اس کی عظمتوں کو، اللہ کی ہیبت کو، اللہ کے جلال کو پیش نظر رکھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آ جائے گا، قرآن خود آ جائے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، صیام، روزہ اور قرآن دونوں للعبد، بندے کے لیے شفاعت کرنے والے آئیں گے۔ روزہ آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین سے عرض کرے گا کہ مالک تیرا بندہ تیرے حکم کی تعمیل میں کھانے پینے سے رک گیا، مشقت جھیلا، بھوک پیاس کی مشقت جھیلا، لہٰذا اسے بخش دے۔ کون؟ روزہ آگے بڑھے گا، پھر قرآن آگے بڑھے گا کہ مالک تیرا بندہ راتوں میں جاگتا تھا، نیند کو چھوڑ دیا، مشقت جھیلی، بیدار رہا اور شب بیداری کر کے تیرے کلام کو پڑھا، لہٰذا میں سفارش کرتا ہوں۔ تو یہ دونوں اللہ کے اس بندے کے لیے جو اسے پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث قدسی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث قدسی کا مطلب ہے اس حدیث میں کہنے والا، فرمانے والا، بیان کرنے والا اللہ رب العالمین ہے حدیث، لیکن کہنے والا اللہ تبارک و تعالی۔ چنانچہ ترمذی، دارمی، بیہقی وغیرہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مصروف کر دے، اتنا مشغول کر دے کہ وہ مجھ سے مانگ کچھ بھی نہ سکے، مجھ سے مانگ بھی نہ سکے، تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی شرط یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت، قرآن کے معنی اور مطلب میں آدمی اتنا ڈوب جائے،
اتنا مصروف ہو جائے کہ مانگنے کا بھی اسے موقع نہ ملے، مہلت نہ ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں سے زیادہ، سبحان اللہ بحمدہ، اور کیا چاہیے۔ اس کے بعد حدیث شریف میں ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو اسی طرح، قرآن پاک کو اسی طرح سارے کلاموں پر فوقیت، فضیلت حاصل ہے اللہ کے کلام کو، جس طرح اللہ کی مخلوق پر اللہ کو فضیلت حاصل ہے، سارے کلاموں پر جس طرح سے قرآن کو فضیلت حاصل ہے۔ کیسے؟ جیسے اللہ کی فضیلت بندوں پر ہے۔ تو یہ تو قرآن سننے، سنانے، سیکھنے، سکھانے کی، قرآن کو معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت کی بات تھی، اور اس کے درجات کیا ہیں، اللہ نے کیا اجر رکھا ہے، اس کے لیے میں نے صرف چنندہ چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھی، سینکڑوں احادیث ہیں، سینکڑوں آیات شریفہ ہیں جو قرآن کی عظمت کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بڑا ہی متاثر کن سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، وہ ہے صاحب قرآن نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہ واقعے کو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس مشہور صحابی کو حکم دے رہے ہیں کہ اے عبداللہ تم مجھے قرآن سے کچھ سناؤ۔ ہائے ہائے، سوچئے، صاحب قرآن ہے، وہی جن پر نازل ہوئی ہے، وہ اپنے صحابی سے خواہش کر رہے ہیں کہ اے عبداللہ مجھے قرآن سے تم کچھ سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ کپ کپانے لگے، ادب کے ساتھ عرض کرنے لگے کہ سرکار، قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوا ہے، قرآن کے معنی تو چھوڑیے، مراد بھی آپ کو معلوم ہے، ہر چیز آپ کو معلوم ہے، قرآن خود آپ پر نازل ہوا ہے، تو میں آپ کو کیا قرآن سناؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ مجھے دوسروں کی زبانی قرآن سننا بہت پسند ہے، لہذا تم سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء پڑھنا شروع کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن رہے، آیات سن رہے ہیں، کون؟ جو صاحب قرآن ہے۔ سنا کون رہے ہیں؟ ایک عام صحابی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن سننا بھی فضیلت کا درجہ ہے، سنانا بھی فضیلت کا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی فضیلت والا صحابی نہیں ہوگا جس کے زبان اقدس سے اللہ کے نبی نے خواہش سے کہا کہ مجھے دوسروں کی زبانی سننا پسندیدہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء پڑھتے گئے 41ویں آیت پر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہے کہ بس کر دو، اب بس بھی کر دو۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر اٹھا کر دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ریش مبارک پوری داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ 41ویں آیت پر جب آئے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اس آیت شریفہ پر پہنچتے کہ اللہ کے نبی رکا دیا۔ اس آیت شریفہ کے معنی یہ ہے کہ وہ منظر کیسا ہوگا جب ہر امت کو ان کے گواہ کے ساتھ لایا جائے گا اور آپ کو سارے لوگوں پر گواہ بنایا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زار و خطار رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ تو یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بعض لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر 10 ختم ہوئے، 10 پارے ختم ہوئے، 6 پارے ختم ہوئے، 5 پارے ختم کی بات کی جاتی ہے۔ ارے ختم کرنا نہیں ہے، قرآن کو تکملہ کرنا ہے۔ ختم کب ہوتا قرآن؟ تم ختم ہو گئے بھی تو قرآن ختم نہیں ہوتا۔ آج میں نہیں، باہر والوں کا میسج میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہی مسجد میں نیچے گراؤنڈ فلور پر سلو میں تراویح چل رہی ہے،
فرسٹ فلور پر فاسٹ، تھرڈ فلور پر، سیکنڈ فلور پر سپر فاسٹ. یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ ان کے میسیجز ہیں. میں نے میسیج دیکھا ہے ابھی حال میں. تو لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا بات ہے کہ جو ہے قرآن پاک کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. نیچے سلو، اوپر فاسٹ، اور اس کے اوپر سپر فاسٹ. جب پڑھ رہے ہیں پڑھنے والے سپر فاسٹ تو اتنا ہی سنے آ رہا ہے یعلمون تعلمون ظالین، ختم، آگے پیچھے کا کچھ بھی نہیں. تو قرآن اس کے لیے نہیں ہے. میں اس کے لیے ایک حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو قرآن مجید کے ختموں کی گنتی پر فریفتہ نہ کرو. کھلی بات ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی مایہ ناز ہستی، وہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کے ختموں کی گنتی 5 کرا، 10 کرا، عمر میں 70، 170 کرا ختم. اس پر اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا مت کرو، فریفتہ مت کرو، بلکہ ایک آیت کا سوچ سمجھ کر پڑھنا ساری رات میں 2 ختم کرنے کے برابر ہے، اس سے بہتر ہے. تو اس حساب سے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. اس مقدس مہینے میں قرآن کی تعلیم کا جو صحیح طریقہ ہے، عالیت والا طریقہ ہے، متکلم کی عظمت پیش نظر ہونا. کلام جب سمجھ میں آ جائے گا، کلام کے معنی اور مطلب سمجھ میں آ جائیں گے اور کلام اثر کرنے لگ جائے گا. یہ زندگی کو بدلنے والا کلام ہے، زندگیوں کو بدل دینے والا کلام ہے. حاضرین محترم، جب آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابی سے سن کر زار و خطار روتے ہیں تو سوچئے کہ قرآن کتنا موٹیویشنل، انسان کو بدلنے والا ہے، کتنا تبدیل کرنے والا ہے. ایک اور حدیث شریف سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 215، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ انا للہ اہلینا من الناس، لوگوں میں کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. ذرا غور سے سنیے، لوگوں میں کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں. انا للہ اہلینا من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، بے شک اللہ والے ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال کیے کہ یا رسول اللہ من ہم، وہ کون لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، یعنی اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں جو اللہ والے ہیں اور اس کے نزدیک خاص لوگ ہیں. یعنی اللہ والے بننے کے لیے ضروری ہے کہ سپر فاسٹ نہیں بلکہ سمل کر رتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے، اطمینان سے، تجویز سے، معنی سے، مطلب سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس کا کلام پڑھ رہے ہیں اس کا روب، دبدبا، اس کی ہیبت، اس کی خشیت، اس کا خوف، اس کا شوق کہ کس نے کلام کو نازل کیا ہے. تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ والوں میں ہمارا شمار ہوگا. مولا کائنات امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عبادت میں کچھ بہتری نہیں جس میں سمجھ بوجھ کچھ نہیں ہے. عبادت کے لیے کوئی اس میں سمجھ بوجھ نہیں، اور اس قرات میں بھی کوئی بہتری نہیں ہے جس میں فکر نہ ہو، غور و فکر کی صلاحیت نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، مثالیں دے دے کر فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مثالوں سے بھرا ہے اور غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ قرآن پاک سے جڑ جاؤ، قرآنی تعلیمات سیکھو اور سکھاؤ، اللہ کے اچھے بندے بنو، اہل اللہ میں شامل ہو جاؤ، اور قرآن پاک میں جو احکامات ہیں، جو رولز ہیں، جو ریگولیشنز ہیں، فرمودات ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، ان پر عمل کرنے کی طرف راغب ہو. اس سے بڑا ایڈوانٹیج نہیں ملتا ہے رمضان المبارک میں. تو رمضان المبارک کے اس مقدس موقع پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین
ماضی کی تابناک تاریخ میں جو قرآن چلتے پھرتے قرآن والی قوم میں ہمیں جو پیدا کیا ہے، صحیح معنوں میں قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھتے ہوئے خود ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر، احکامات پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور جو قرآن ہم سمجھ رہے ہیں اسے دوسروں تک اخلاص اور محبت کے ساتھ راستہ دکھانے کی سچی نیت کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔